حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سخت تاکید فرمائی کہ یہ دنیا جو ہے اور یہ دولت جو ہے یہ جی لگانے کی چیز نہیں ہے، دل کے اندر رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ دولت کو انسان جیب میں رکھے، دولت کو انسان گھروں کے اندر رکھے، لیکن دولت کو انسان اپنے دل کے اندر نہ رکھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دولت ہمارے دلوں کے اندر بس گئی ہے، اس سے محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہو گئی۔ نماز سے زیادہ محبت ہمیں اپنی دولت سے ہے، دین سے زیادہ محبت ہمیں اپنی دولت سے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پیسے کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے پیسے کو نہیں چھوڑ پاتے۔ ہم پیسے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دولت کی وجہ سے ہم دولت کو نہیں چھوڑ پاتے، اس لیے کہ ہم نے دولت کو اپنے دلوں کے اندر بسایا ہے۔ دولت بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر دولت کو خیر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو تم اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دولت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ کہیں پر قرآن پاک کے اندر اس کو خیر کہا گیا، ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر مرنے والا خیر یعنی دولت کو چھوڑ جائے، روپیہ پیسہ چھوڑ جائے، جائیداد چھوڑ جائے، پھر اس کے ذمہ وصیت کرنا ہے، تو دولت کو خیر بھی کہا گیا۔ خیر کے اندر خیریت اسی وقت تک ہے جب اس کو اس کے محل میں استعمال کیا جائے، جو اس کا حق ہے اس کے حق میں استعمال کیا جائے، لیکن اگر اس خیر کو غلط جگہ پر استعمال کیا جائے گا یا غلط جگہ سے حاصل کیا جائے گا تو اس کی خیریت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا فضل ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو دولت کو بھی اللہ تعالیٰ نے، روپے پیسوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی تلاش کرو، روزی اللہ کا فضل ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اور حدیثوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان جو اپنی محنت سے کمائی کماتا ہے حلال طریقے پر، وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہی پسندیدہ ہوتا ہے۔ بھیک مانگ کر کے کھانا، دوسروں کا محتاج بن کر کے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم تو موٹے تازے آدمی ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو کلہاڑی بنوا کر کے دی اور کہا کہ جا کر کے تم اس سے لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کر کے تم لا اس کو فروخت کرو۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور پھر انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور فروخت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو دولت دی اور وہ خوشحال ہو گئے۔ تو اسلام ہمت افزائی کرتا ہے، دولت انسان کمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر بھی بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہی غنی تھا، غنی کے معنی ہوتے مالدار، عثمان غنی۔ غنی کہتے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، بہت دولت ان کو دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں تھے جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اونٹوں کے قافلے چلتے تھے ان کے سامان تجارت کو لاد کر کے، اور بے شمار صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، لیکن اس دولت کو انہوں نے دل کے اندر نہیں رکھا۔ جہاں تقاضا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، وہاں ان کی دولت انہوں نے اسلام کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ انہوں نے دولت کی وجہ سے اور روپے پیسے کی وجہ سے کبھی انہوں نے دین کے اندر کوئی رکھنا نہیں آنے دیا۔ اپنے پیسوں کو، اپنے روپے کو دین کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب انہوں نے مدینے کے اندر شادی کی تو آتا ہے روایتوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوسرے دن تشریف لائے تو ان کے کپڑوں کے اوپر زرد نشان تھا، خوشبو کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن تم نے شادی کر دی کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر دی۔ فرمایا ولیمہ کر لینا او ذو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی کا صحیح۔ پتہ چلا کہ مدینے کی بستی جو بہت بڑی بستی نہیں تھی، مہاجرین و انصار کے گھر تھے وہاں پر، اور روز ان کی ملاقات مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کے پیچھے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن شادی انہوں نے اتنی دولت کے باوجود ایسی سادگی سے کی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی اس کے اندر بلانے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور نہ اللہ کے رسول نے کوئی شکوہ و شکایت کیا کہ اے عبد الرحمن میری وجہ سے تمہیں اسلام نصیب ہوا، میری وجہ سے تمہیں عزت ملی، تم نے مجھے پوچھا تک بھی نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہم کو نہ پوچھے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں نہ آئے تو ہم اس کے یہاں نہیں جاتے ہیں، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔
نہ उनकी दौलत का मुजाहरा था, न उनको अपनी दौलत दिखाने का कोई शौक था. ऐसी सादगी के साथ उन्होंने शादी की, किसी को पता ही नहीं चला. और सहाबा इकराम के यही हाल था. आज हमारे पास भी दौलत है, लेकिन हम दौलतों को कमाते कैसे हैं, उसके जराए क्या है, हराम है कि हलाल है, कितने लोग हैं इस चीज पर गौर करते हैं. और फिर कमाने के बाद जब अल्लाह हमें पैसा देता है तो उस पैसे को खर्च किस रास्ते में करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं या गरीबों की मदद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, या फिर तागूत और शैतान के रास्ते में खर्च करते हैं. ये एक मुसलमान, ऐसा नहीं कि मुसलमान आज़ाद है, वो कमाने में भी अल्लाह के हुक्मों का पाबंद है और खर्च करने में भी अल्लाह के हुक्मों का पाबंद है. अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह की एक नेमत है, और उस नेमत का शुक्र ये है कि इंसान उसको सही जगह पर खर्च करे, गलत जगहों से बचाए. इसलिए कि दौलत बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन बड़ी खतरनाक चीज है. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल फक्रु अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा फतुहलिककुम कमा अहलकतकुम. फरमाया कि मैं तुम पर फक्र फाके से नहीं डरता. तुम फक्र फाके की वजह से, गरीबी की वजह से तुम दीन छोड़ दोगे, तुम गरीबी की वजह से बददीन हो जाओगे, गरीबी की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम गरीबी की वजह से शिकस्त खा जाओगे, गरीबी और कमजोरी की वजह से तुम बेइज्जत हो जाओगे. मुझे इसका खतरा नहीं है. सहाबा तो गरीब ही थे. अक्सर सहाबा वो थे जिनके पास लड़ने के लिए हथियार भी ढंग के नहीं थे, सवारियां भी उनके पास नहीं थी, पहनने को कपड़े भी उनके पास ढंग के नहीं थे. अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब, जो कितने बड़े रोए जमीन का हुक्मरान था, जब वो मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देते थे तो उनके कपड़ों में 10-10, 15-15 पेवंद लगे होते थे. लेकिन उमर वो थे कि जब जमीन पर चलते थे तो जमीन कांप जाती थी. इज्जत कपड़ों में नहीं है. हुजूर ने फरमाया, मल फक्रु अख्शा अलैकुम, मैं तुम पर फक्र फाके से नहीं डरता, वलाकिन अख्शा अलैकुम, बल्कि मुझे खतरा यह है कि तुम पर दुनिया छा जाए, दुनिया की रेल तेल हो जाए और दुनिया तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाए. अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, जैसे तुमसे पहली उम्मतों और कौमों पर दुनिया मुसल्लत हुई, जैसे उसने दुनिया ने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, ऐसे दुनिया तुम्हें भी तबाह बर्बाद करके रख देगी. और आज आप देख लीजिए, हमारी बेगैरती की वजह, हमारी बेहमियती की वजह, हमारी बेहयाई की वजह, हमारी बेशर्मी की वजह अगर कोई चीज है तो ये दौलत है. जिनके घरों में दौलत है उनके घरों की औरतों का हाल देख लीजिए, जिनके घर गरीब हैं उनके घरों की औरतों का हाल देख लीजिए. वहां पर आपको इज्जत नजर आएगी, लेकिन जिनको अल्लाह ने चंद पैसे दे दिए हैं, आप उनको देखिए, उनकी अय्याशियां देखिए, उनके तौर तरीकों को देखिए, उनके सर के दुपट्टों को देखिए, आपको नजर आ जाएगा कि दौलत क्या गजब ढा रही है, दौलत कैसी हमारा नुकसान कर रही है. अल्लाह दौलत दे तो उसको सही ढंग पर दे और उसको खर्च करे सही तरीके पर, और उसका तकाजा यह है कि हमारी दौलत अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, वो चीज हमारे काम की बनेगी और आखिरत में हमारे काम आएगी. बाकी अगर हमने बैंक के अंदर रखा है, हमने दूसरी जगहों पे उसको लगा रखा है, मेरे भाइयों और दोस्तों, हम सब छोड़ के चले जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा. उसको हमारी औलादें बांट देंगी या फिर उसके अंदर लड़ेंगी और झगड़ेंगी और आपस में उनके अंदर इख्तिलाफात होंगे और वो देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा. लेकिन जो हमको अल्लाह ने दिया है, हम कोशिश ये करें कि उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करें. पहली बात तो यह है कि कमाएं हम सही तरीके से, कमाई हमारी हलाल होनी चाहिए, हलाल कमाई होनी चाहिए, और हराम का एक उसके अंदर जर्रा भी आ गया तो समझिए कि ऐसे ही है जैसे पानी साफ सुथरा हो और उसके अंदर पेशाब का कतरा डाल दिया जाए. हराम कमाई वो गजब ढाती है जिसका हम आप अंदाजा नहीं कर सकते. जब कमाई हलाल होगी तो इंसान का दिल साफ सुथरा होगा, इंसान का अंदरून साफ सुथरा होगा, और जब गलत कमाई अंदर जाएगी तो फिर जाहिर है कि जैसे कोई गंदी चीज, गंदे जरासीम अंदर जाएं तो इंसान के बदन को डैमेज कर देते हैं, उसके दिल और गुर्दों को डैमेज कर देते हैं. ऐसे जब हराम कमाई अंदर जाती है तो इंसान के तकवा को, इंसान की पाकीज़गी को, इंसान के शर्म और हया को वो गारत करके रख देती है वो चीजें. इसलिए उनसे बचने की जरूरत है. और फिर अल्लाह ने दी है नेमत,
یقیناً یہ نعمت قابل شکر ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دولت اللہ دے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم تجارت کے اندر اور کاروبار کے اندر آگے بڑھیں۔ ہمارے جو نوجوان آوارہ ٹہل رہے ہیں، جو یوں ہی ٹہل رہے ہیں، چوراہوں پر آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، ان کو کاروبار کرایا جائے، معاشی اعتبار سے ہم مضبوط ہوں، ہماری دکانیں ہوں، ہماری نوکریاں ہوں، اچھے سے اچھے ہمارے گھر ہوں، اچھے سے اچھے ہمارے کارخانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ہمیں دولت عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے، لیکن شرط یہی ہے کہ دین کے تابع ہو کر کے، اور دین کے لیے سب کچھ ہو، اللہ کے لیے سب کچھ ہو، حلال طریقے پر وہ کمایا جائے، اور حلال طریقے پر جو اس کا صحیح راستہ اور صحیح جگہ ہے وہاں پر اس کو خرچ کیا جائے، یہ ہے اس کا تقاضا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔